السلام علیکم، ارسلان محمود ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا، جہلمی بھی اسے کہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم سٹارٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں یہاں پر رک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، چیئرمین پی ٹی آئی کیا ہے؟ مطلب میرا مقصد کسی خاص پولیٹیکل گروپ یا کسی جماعت کے جذبات کو مجروح کرنا یا توہین کرنا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن میں آنیسٹلی سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہے کیا، شخص کیا ہے؟ مطلب چیئرمین پی ٹی آئی کون ہے؟ انسان ہی ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا، اس پر تنقید ہوئی تو سب کو غصہ آ گیا اور سوشل میڈیا محمد علی مرزا کے خلاف بھر گیا۔ اب یہاں پر آئیے، ہم تو 4 سال سے اس شخص کے خلاف تنقید کر رہے تھے، کیونکہ اس شخص نے نہ اولیاء اللہ کو چھوڑا، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ جناب بندہ صحابہ کو چھوڑا، نہ تابع کو چھوڑا، نہ ہی قرآن کے مقدس معاملات کو چھوڑا، نہ ہی اہل بیت کو چھوڑا، نہ ہی اور کسی طرح کے معاملات میں، مطلب جو مقدس چیزیں تھیں پاکستان اور مسلمانوں کی نظر میں، اس شخص نے اس کے خلاف کھل کر بات کی۔ میں کسی سیکٹزم کی بات نہیں کر رہا، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں ان چیزوں پر باقاعدہ اور ببانگ دوہل لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ جو مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، ایون آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اپنی لکھی ہوئی نظمیں ہیں، فرقوں کی دکان، چاہے سمجھ لو زبان سے مولوی مجھ کو، مگر میں فرقوں کی دکان کو اسلام نہیں کہتا۔ تو بتلانے کا مقصد کیا کہ یہ سیکٹزم نہیں ہے، یہ اس کے خلاف تنقید ایسا نہیں ہے کہ کسی فرقے پہ تنقید، کیونکہ یہ شخص محمد علی مرزا کوئی، مطلب آپ انفرادی طور پہ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ فتنہ ہے۔ جس فتنے کو وقتی سے روک لیا جاتا تو آج اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے۔ اور اس شخص نے کسی مطلب ایک فرقے کے خلاف معاملات نہیں کیے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی اس کے فیس پر آگے جھوٹا نہ کہو، تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جناب بندہ اس نے ہر ایک، مطلب آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے جذبات جس طرح سے ہوتے تھے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک بڑی مبارک تھیں، جس طرح سے اولیاء اللہ ہیں، جس طرح سے صحابہ تھے۔ ٹھیک ہے، مسلمان آج آپ کہہ لیں کہ فرقوں میں تقسیم ہے، تو اس جیسے لوگ اس طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جب شکوہ لکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پھر لیکن جواب شکوہ میں اور حد کرتی، جواب شکوہ میں کیا لکھا؟ جن کو آتا نہیں کوئی فن دنیا میں تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں ہو جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اب واضح الفاظ میں اقبال کہہ رہا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے بزرگوں کو، اسلاف کو بطور کاروبار استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب آپ داتا صاحب چلے جائیں یا ایون کسی بھی دربار پر چلے جائیں تو وہاں کے گدی نشین اور وہاں کے گلے اور وہاں کے معاملات، مطلب انہوں نے اپنی اسلاف کی قربانیوں کو اپنے لیے کاروبار بنا لیا۔ یہ تنقید ان پر بالکل جائز ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کو بنیاد بناتے ہوئے اولیاء اللہ کی ذات پر تنقید کرنا قطعاً برداشت نہیں ہے، قطعاً برداشت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مذہبی جذبات رکھتے ہیں۔ پھر آگے چلا جائے، ایون آپ مطلب اہل الحدیث، دیوبندی یا ایون کسی اہل تشیع کے خلاف اس طرح آگے اس کو سامنے نہ ٹونٹیں، ٹونٹ کریں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی بریلوی ملازم آ رہا ہے، کوئی دیوبندی اپنے رائیونڈ کے اجتماع میں بزی ہے، کوئی شافی اپنے دورہ اہل الحدیث میں بزی ہے، اور کوئی شیعہ جو ہے اپنے ماتم میں بزی ہے، اور آپ ان چاروں کو سمجھا رہے ہو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جاؤ، اور آپ خود بھی نہیں جا رہے بلکہ وہاں کھڑے ہو کے صرف ان کو مطلب تلقین ہی کری جا رہے ہو، اور ان پہ تنقید یہ کر رہے ہو کہ یار تم یہ حرام کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، اور خود تم نماز کو جاؤ ہی نہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ اس کو سمجھانے کیوں رک گئے تھے اور وہ کیوں نہیں سمجھا آپ سے، یہ اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال ضرور آپ سے ہوگا کہ یار آپ کا نماز کا ٹائم تھا، آپ تو جاتے نماز کو، ہو سکتا آپ کو دیکھ کر آپ سیدھے رستے پر ہوتا تو وہ سیدھے رستے پر آ جاتا۔ تو اس شخص نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے معاملات نہیں کیے کہ کسی طریقے سے یہ امت جڑ جائے، بلکہ اس کی پوری کوشش تھی، کیونکہ
پاکستان میں اس وقت معاملات بہت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ ایک ڈالر کمانے کے لیے یوٹیوب پر جو لوگوں سے ہوتا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، جو بند پڑتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، جاری رکھو کام۔ تو میں آج مطلب سوال کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ یار جب اسی شخص نے صحابہ پہ، اہل بیت پہ اور جناب بندہ اتنی اتنی مبارک چیزوں پر آ کر اٹیک کیے، اپنے مغلظات اور اپنے بکواسات کا وہاں پر ایک ریکارڈ قائم کیا، تب آپ لوگ کہتے تھے یہ مولویوں کے معاملے ہیں بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے نہیں تو یہ ویسے، اور ایون قانونی معاملات ہی ہونے چاہیے۔ اگر قانونی معاملات ہوتے تھے تو اس طرح کی جماعتیں یا اس طرح کے طاقتور حلقے اس کی بیک سپورٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج جب ذرا سی ایک انفرادی کسی شخص پر، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے لیڈر اور اپنے معاملات یہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہاں پر معاملات تھے تو آپ اس طرف آنے کو تیار نہیں تھے۔ اب ایک آپ کے لیڈر پر سوال آیا تو سب نے بہت چال پیدا کر لیے، باقاعدہ ٹرینڈ شروع ہو گئے، مرزا 2 نمبر اور مرزا شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں ذرا سوچنے کی ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے اس وقت، کہ جہاں پر ہمارے لیے ہمارے پولیٹیکل لیڈر قیمتی ہیں، وہاں پر ہمارے کیا وہ چیزیں قیمتی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان ارسلان محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔